میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا کسی کے لیے کوئی بہانہ بنا کے اس ساری چیز سے باہر نکلنے کا. تو قوم کو اب 8 فروری کے لیے تیاری کرنی چاہیے. انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے اور الیکشنز میں تمام پارٹیز کی جہاں تک بات ہے، یہ ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے کہ ہر پارٹی کو اپنا اپنا حصہ جتنا بھی پبلک اس کو دیتی ہے وہ لے کے آنے دیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمیشہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ باہر سے مینیپولیشن ہو اور اپنی مرضی سے الیکشن کے ریزلٹس آئیں، اور اس کے نتیجے ہم نے دیکھے ہیں کہ ملک کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں. اس لیے چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، ان کی اپنی اسٹرینتھ ہے، وہ اس کے بیسس پہ آ کے یہ الیکشن میں بھی حصہ لیں، اور اس کے بعد جو بھی جیت کے آئے وہ گورنمنٹ بنائے. اکیلے بنا سکتا ہے یا کولیشن بنائے، لیکن یہی ملک کے لیے بہتر ہے، ایک اسٹیبلٹی لائی ملک میں. اگر باہر سے جو ہے وہ سلیکشن کرنے کی کوشش کی گئی تو نتیجے جو ہیں بہت خطرناک ہوں گے. جب نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی وہ بھی ایک زیادتی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جو اقامے کے بیسس پہ سزا دی گئی وہ بھی لگتا تھا کہ ایک پلان کے مطابق ہوا ہے. لیکن اس کو ریورس کرنے کے لیے اب جو پروسیس چل رہا ہے کہ روز ہر جگہ سے، چاہے وہ حکومت، حالانکہ حکومت کیسے سزا معطل کر سکتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کیا، یا ایئرپورٹ پہ جا کے ان سے جو ہے حاضری لگوا لینا. یہ تو نہیں ہوتا اس ملک میں، کوئی بھی اور ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ کرنا ہوا. تو یہ پرسیپشن جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے فیوریٹس ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، تو یہ چیزیں ان کے لیے بھی خراب ہیں. نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے لیے خراب ہیں، کیونکہ یہ پرسیپشن جاتا ہے کہ وہ پھر مینیپولیشن ہو رہی ہے، لیکن میاں صاحب اور پی ایم ایل این کے لیے بھی خراب ہے، کیونکہ وہ جو بھی ان کا لیجیٹیمیٹ سپورٹ بیس ہے وہ بھی اس چیز میں رنگ جائے گا کہ جی یہ تو پھر اب پی ٹی آئی کی طرح یہ بھی سلیکٹ ہو کے آئیں گے. تو یہ چیزیں اوائڈ ہونی چاہیے، اور ملک کے لیے بہتر ہے کہ ہم لیسٹ انٹرفیئرنس سے اس ملک میں الیکشنز کرائیں اور اس کے بعد ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے، پھر سب مل بیٹھ کے اس پہ بات کریں. پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کو موقع ملنا چاہیے تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے جو 9th میں یا اس قسم کی چیزوں میں ملوث ہیں. باقی پارٹیوں کو اس طرح سے بین کرنا، پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، پارٹیوں کو ایک نام سے آپ بند کرتے ہیں تو دوسرے نام سے وہ آ جاتی ہیں. تو یہ مینیپولیشن نہیں ہونی چاہیے. پھر وہی بات جو میں کہہ رہا تھا پہلے، یہ اس کے زمرے میں آ رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی کو یہ کہنا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے الائنس میں وہ جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا ہوگا کہ سب کو موقع ملنا چاہیے. جہاں تک ایگزیکٹو مطلب یہ کہ آروز وغیرہ جوڈیشری سے آئیں گے یا ایگزیکٹو سے آئیں گے، سچی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم نے دونوں دیکھے اور شکایت دونوں سے ہے. الیکشنز کون سے آپ کے شفاف ہوئے ہیں کہ آپ کہیں گے فلاں سال میں یہ ہوا تھا تو یہ اچھا تھا؟ جو خرابی جہاں سے ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو اتنا کوئی فرق زیادہ میرے حساب سے نہیں پڑتا کہ جوڈیشری کرے یا ایڈمنسٹریشن کرے. بہرحال الیکشنز کو کوشش کر کے صاف شفاف رکھنا چاہیے. ہماری تو خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے کر آئے، لیکن آخر میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ کون کتنی سیٹیں لاتا ہے اور کس طرح سے وہ کولیشن جو ہے وہ اسٹچ ٹوگیدر کرتے ہیں. دنیا کی جو سچویشن ہے ہماری، جو جس ملک کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کے جو حکمران ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جنگیں کرنے کی کیپیسٹی اب ان میں نہیں رہی، اور امریکہ نے اسرائیل کو اتنا جو ہے بیکنگ دی ہے
نہ صرف یہ کہ فوجی اور ہتھیار اور اس حساب سے اور ان کو مورل سپورٹ کہ وہ کتنے بھی وحشیانہ اقدامات کریں اور قتل کریں بچوں کا کریں، امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہی انفلوئنس استعمال ہوتا ہے دوسرے ممالک کے اوپر کہ جی آپ بس اس حد تک جائیں، اس سے آگے نہ جائیں. لیکن ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بھی نہیں. ترکی نے بھی آخر رک کے اب جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کیے. اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ایک آدھ ملک اور رہتا ہے باقی مسلمانوں کا، باقی کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو وہ جو پروسیس چل رہا تھا نارملائزیشن کا، وہ تو ریورس ہو گیا. وہ اب بڑا مشکل ہے کہ اس ماحول میں ہو سکے. پاور کے لیے آج دن تک اب اس زمانے میں تو کبھی بھی یہ نہیں زبردستی کوئی چیز ہو سکتی. کتنے لوگ ماریں گے اور کتنوں پہ قبضہ کریں گے.